تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بیٹا بیٹی دینا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک واضح ضابطہ بیان فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے حکومت اور سلطنت ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی، وہ اکیلا مالک ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی طاقت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس پیدا کرنے میں نہ کسی جابر کا دخل ہے، نہ کسی ظالم کا دخل ہے، نہ کسی بادشاہ کا دخل ہے، نہ کسی نبی کا دخل ہے، نہ کسی ولی کا دخل ہے، نہ کسی عام انسان کا دخل ہے، نہ کسی دیوتا کا دخل ہے، کسی کا دخل نہیں ہے۔ اولاد دینا اور نہ دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بڑے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہوتی، نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے۔ بڑے ظالم و جابر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، بیسیوں سینکڑوں بچے ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر عورتیں ہوتی ہیں لیکن خود اپنے بچوں سے محروم ہوتی، ایک بچہ نہیں، نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے۔ ایک لیڈیز ڈاکٹر جو زچہ بچہ اسپتال ہے، میں خود اس سے، مجھے بوڑھی عورت ہے، اس نے بتایا، مجھے بتایا کہ پوری زندگی نہ جانے مجھ سے کتنے سینکڑوں بچے میرے ہاتھ میں پیدا ہوئے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں۔ بہت بڑا اسپتال ہے جس میں روزانہ کوئی 150 ڈیلیوریاں ہوتی، لیکن میں خود بچوں سے محروم ہوں۔ کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کتنے انبیاء اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، پوری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، اولاد نہیں دی۔ ولیوں کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کی اولاد نہیں۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں، شاید مسلک حنفی دیوبند میں آج پوری دنیا میں کوئی مجلس ایسی ہوتی ہوگی جن ان کی کوئی نہ کوئی ملفوظ، ان کے واعظ، ان کی کتابوں کو کسی مدرسے میں نہ پڑھا جاتا ہو، ایسا مشکل ہے۔ ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں لیکن نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، اولاد نہیں تھی۔ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نہ ولی دے سکتا ہے، نہ نبی دے سکتا ہے، نہ ظالم اور جابر دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء یَهْبُ لِمَن یشاء اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بچی کو، بیٹی کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اکثر مقامات پر جہاں بیٹے بیٹی دونوں کا ذکر فرمایا، ابتدا بیٹی سے کی ہے۔ فرمایا وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یشاء اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور یا ان کو جوڑیاں جوڑیاں عطا کرتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا، اور جسے وہ اللہ چاہتے ہیں اسے بانجھ بنا دیتے ہیں، اولاد نہیں دیتے، اس کی مرضی ہے۔ اس میں عورت کا کیا قصور ہے، آنے والے بچے کا کیا قصور ہے؟ نہ باپ کا قصور، نہ ماں کا قصور، نہ بچی کا قصور ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ ناراض ہونا، اس پہ دل برداشتہ ہونا، میرے عزیز بھائیو، یہ بہت جاہلیت کے زمانے کا گناہ ہے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔